الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح المؤمنون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ولاگ نمبر 2، زنا اور فواحش کے خلاف، یہ ہمارا دوسرا ولاگ ہے۔ اس میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، سورۃ النساء المائدہ کی آیات بھی شامل ہیں، اور سورۃ مومنون 18واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں کی آیات بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر تم کبیرے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ تو ہم چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتے رہیں گے اور تم کو بہت نفیس گھروں میں داخل کریں گے جنات میں۔ اور وہ لوگ جو فلاح پا گئے، جو مومن ہیں، اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اور آگے جا کر بتاتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور سوائے اس کے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ اور یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اس کام کو استعمال کرتے ہیں، اس کو نعمت کے طور پہ، انبیاء کی پیروی کے طور پہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں اعمال کو، اپنی اولاد پیدا کرتے ہیں، تو وہ غیر ملومین ہیں۔ اس کے سوا جو کوئی اور کام ڈھونڈتا ہے فاولئک هم العادون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور اس کام کے لیے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور یہ سورۃ النساء المائدہ میں آیات ہیں۔ اگر تم اس حالت میں ہو کہ تم کوئی نکاح نہیں کر سکتے تو تم کسی مومن لونڈی کے ساتھ ہی نکاح کر لو، یا احادیث میں یوں ہے کہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور تم جوان ہو تو تمہیں روزے رکھنے چاہیے یہاں تک کہ تم اس حالت پہ پہنچ جاؤ کہ تم نکاح کے قابل ہو جاؤ۔ اپنی قوت کو روزے رکھ کر کمزور کرو، اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی اس جوانی کی خواہش جنسیت کو روک سکو۔ تو اس کے لیے کہا کہ کسی غریب یا لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کر لو، اور اگر تم یہ نکاح کرو اور اس کے ساتھ تم کوئی اور کام نہ ڈھونڈتے پھرو تو پھر زیادتی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ نکاح کرتے ہیں محسنین والمحسنین والمحسنات، قلہ بند ہو جانے والے، جس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے، جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور عیسائی اور ہندو اپنے کلیسا میں اور اپنے مندر میں نکاح کراتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں اب کچھ ٹرینڈ بن گیا ہے نکاح کا، لیکن وہ بچی سے جب پوچھنے جاتے ہیں تو اس کے چاچے مامے یا اس کے بہن بھائی وہ بیچ میں گواہ بن کر اسے یس کروانے جاتے ہیں۔ تو یہ پچھلے ہفتے ہی ایک پادری کہہ رہا تھا عیسائیوں کا کہ ہمارے یہاں پر لڑکی بھی وہیں موجود ہوتی ہے تو لڑکا بھی وہاں موجود ہوتا ہے تو نکاح پڑھا جاتا ہے، اور مسلمان لڑکی سے بالجبر ان سے ہاں کراتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر چوتھے دن لڑکی بھاگ جاتی ہے یا لڑکا خودکشی کر لیتا ہے، یا ایسے معاملات بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جبر کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر جبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی سے جب اس کی خالہ کے بیٹے کا نکاح کے لیے پیغام آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھ لوں۔ تو انہوں نے جا کر پوچھا نبی کریم میں کہ تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا ہاتھ مانگا ہے، تیرا رشتہ مانگا ہے، تو وہ اس کو رشتہ اچھا لگا، جس کی وجہ سے اس کی کان کے لوئیں تک سرخ ہو گئی خوشی سے، تو آپ سمجھ گئے اور آپ پلٹے اور فرمایا ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں وہ جب مسلمان ہوا تھا بدر کے بعد تو پھر جا کر حضور نے اجازت دی تھی کہ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو تم میاں بیوی ہو، یعنی گویا کوئی نیا نکاح نہیں پڑھوایا۔ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو نکاح تو ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اب نکاح کرنے کے بعد اگر وہ یہ گناہ والا کام کرتا ہے کہ وہ مخصوص منسز کے دن میں اپنی بیوی سے جمع کرے گا، تو اس کے لیے حدیث ہے
مشکات المصابیح میں ہے، اور اس میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ 7 لوگ ہیں جن سے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ پاک بالکل قیامت دن دیکھے گا نہیں، بات بھی نہیں کرے گا۔ ان میں یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسری غیر فطری جگہ پہ جمع کرنے والا اور فاعل مفعول بننے والا، لڑکوں کے ساتھ یہاں تو دنیا میں نکاح ہو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت دن میں ان کو نہ بولوں گا، نہ دیکھوں گا، نہ پاک کروں گا، داخل جہنم کروں گا۔ وہ جو مرد عورت کی طرح مفعول بن جاتے ہیں یا فاعل بن جاتے ہیں، فاعل و مفعول دونوں مرد فاعل مفعول ہو کر بدکاری کرنے والے، خدا ان کو غصے میں دیکھے نہیں گا۔ اور جو اپنی بیوی کے ساتھ بری جگہ پہ جمع کرتا ہے غیر فطری، اس کو بھی خدا دیکھے ہوگے نہیں۔ اور یہ کہ جو مستقل عادی شرابی ہو، یا جو اپنے باپ کو تھپڑ مارنے والا ہو، مارنے پیٹنے ہو، یا اپنے پڑوسی کے ساتھ لعنت ملامت کرنے والا، جو اس کو تنگ کرنے والا ہو، یہ 7 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں، وہ شروع میں یہی تھا کہ جو تمنی بالجد کرتا ہے غصے میں یا پریشانی میں یا جنسی پریشر پر، اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو خارج کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے حضور نے فرمایا اللہ اس میں لعنت کرتا ہے۔ یعنی اس کو کوشش کرنی چاہیے یا تو یہ روزے رکھے، یا پھر کسی غریب غربا سے شادی کر لے، اور یا پھر یہ طریقے کرے وراء ذالک فاولئک هم العادون، دوسرے اور کوئی طریقے نہیں ہے۔ وہ کہا کہ نظیر یہ ہے کہ یہ ایسا ہو تو ایسا ہو، وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن مشکلات میں اس کو صبر کا دامن رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کہا کہ وہ جو نکاح کریں تو نکاح متخذی احدان نہ کریں، محسنین بنیں، غیر مصافحین بنیں، وہ قلعہ بند ہونے والے ہوں، مستی نکالنے والے نہ ہوں۔ اللہ معاف فرمائے۔ جو حشر کے میدان میں بچ گیا، حضور فرمایا کہ حوض کوثر پہ میں ان کو نہیں ملوں گا۔ یہ جو 7 لوگ ہیں جن پر حضور نے لعنت کی ہے، تو جب یہ حوض کوثر ان سے چھٹ گیا تو پھر اور ان کو کیا ملے گا۔ ولاگ بھی ہمارا بڑا ہو رہا ہے، 10 منٹ کے قریب پہنچ رہا ہے، ہمیں چاہتے ہیں 5 منٹ ہو، اب ہم کیا کریں، بہت ساری باتیں ہیں جو رہ جاتی ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا ولاگ تھا، انشاءاللہ اس سے ملتی جلتی کچھ اور باتیں رہ گئی ہیں۔ محسنین، غیر مصافحین اور متخذی اخدان، یاریاں، چھپیاں یاریاں فیس بکوں پہ اور انسٹاگراموں پہ اور یہ یوٹیوبوں پہ لگانے والے، وہ بڑے مجرم ہیں۔ حشر کے میدان میں یہ مارے جائیں گے، ان کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، 0 لیول ہو جائیں گے، اور خدا کہے گا کہ تمہیں مجھ سے شرم نہ آئی؟ ان نظر رکھنے والوں، دیکھنے والوں سے تو تم ڈرتے تھے کہ کوئی دیکھے نہ، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دیکھنے والوں میں تم نے مجھے ہی سب سے کمزور جانا، تو اس کے نتیجے میں خدا کہا تم نے میری قدر تو نہ کی، نہ پھر ایمان کیا لائے تم۔ اور اس کے نتیجے میں ان کے تمام اعمال، چاہے وہ ہر سال حج کرنے والا ہو، چاہے وہ ساری رات نفل پڑھنے والا ہو، چاہے ایک پارہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا ہو، ان کے وہ تمام اعمال اونچے پہاڑوں جتنے ہوں گے، وہ ایک بادل یا جکھڑ بنا کر اڑا دیا جائے گا، اور پھر وہ بندہ خاسر و خسیر ہو کر، بڑا ناکام ہو کر مارا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہ بتاؤ اس کو کیا ملا؟ یہ صرف ایمان کا کمزور پہلو اس نے پکڑ لیا تھا کہ خدا کو تو مانتا ہوں، بھائی خدا کو علیم و خبیر بھی مانو، خدا کو دیکھنے والا حاضر ناظر بھی مانو، پھر اپنے اعمال کی نگاہ دانی کرو اور اس کو ایمان و احتساباً دیکھو، تو پھر کام بنے گا تمہارا، ورنہ سارے یہ اعمال سارے کارت ہو جائیں گے، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے معاملات ہیں، چاہے وہ اخلاق ہیں، چاہے جو بھی ہیں۔ تو اس کام کے لیے ہماری چند باتیں آپ ضرور سنیں، آگے فارورڈ بھی کریں۔ ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی، یوٹیوب پہ وہ سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر اس کو فارورڈ کریں، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود نیکی کر کے پریچ کر رہا ہے، تو پریچر بن جاؤ، تاجر بن جاؤ، اور حشر کے میدان میں سارا ثواب اکٹھا کرنے والوں میں تم بھی شامل ہوگے۔ جزاکم اللہ احسن۔